آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ذی الحج کی 9 تاریخ فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ تو فجر سے کہیں شروع کرنا ہے، اور چونکہ ہم بھول جاتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، تو یاد دہانی کے طور پر ہم گھر پہ اپنی مستورات کے لیے لکھ کر لگا لیں جہاں وہ نماز کی ادائیگی کر سکتے، اور خود بھی باجماعت نماز ادا کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو فرض نماز جماعت سے ہمیں مل جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کوئی تکبیر تشریف فوت نہیں، تو چاہے وہ بالغ ہو نابالغ ہو، مسافر ہو مقیم ہو، نمازی ہو غیر نمازی ہو، مسبوق ہو مدرک ہو لاحق ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی نماز پڑھے گا نماز کے فوری بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اگر نماز کے بعد اس نے آیت کرسی پڑھ لی تو یہ موقع چلا، ذکر اور تسبیحات میں مصروف ہوا یہ موقع چلا گیا، وضو ٹوٹ گیا فقہا نے لکھا ہے یہ موقع چلا گیا، سنتیں شروع کر دی یہ موقع چلا گیا، کسی سے بات چیت شروع کر دیا السلام علیکم کیا حال ہے بھائی خیریت ہے، اتنا کر لیا، اب جب کرے گا تو موقع چلا گیا۔ تو نماز ادا ہو یا قضا ہو، فوراً سلام پھیرتے ہی اتوار پیر منگل بدھ اور جمعرات کی عصر کی نماز کے بعد بھی 5 دنوں تک لازم ہے اس کی پابندی۔ یہ مستحب یا سنت عمل نہیں ہے، واجب عمل ہے میرے دوستوں، یہ چھوٹ گیا کہ گناہ گار ہوگا، ایک بات اس کی قضا بھی نہیں تو توبہ استغفار پھر کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم اس بات کو چلائیں ہیں کیونکہ عمل کے اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے، اور وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مذاکرہ اور ریوائز کرنا اس کو عربی میں تکرار کہتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ رب العزت ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ میں نے بات آپ کے سامنے عرض کر دی، کتنے سارے ساتھیوں کے لیے تازگی ہو گئی ہوگی، یاد تو سب کو ہوتا ہے، لیکن اگر تازگی ہو آپ کے گھروں میں دوستوں میں اس بات کو چلائیں تو 2 فائدے ہوں گے، کئی لوگ اس عمل کے بہانے نماز میں شریک ہو جائیں، فجر سے ہی آ جائیں، یار دن سال میں ایک ہی دفعہ موقع ہوتا ہے 5 دنوں کا، ایسا نہ ہو کہ میں نماز میں اگر نماز نہیں پڑھے گا تو کیسے پڑھے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ صدقت يا رب العالمين۔ درس قرآن کے سلسلے میں 19واں صفحہ 14ویں پارے، سورت کا نام سورت النحل ہے، اس کی 95 آیات تک تفسیر ہوئی، 5 آیتیں ہیں، 96 97 98 99 اور 100، 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا تھا کہ اپنی قسموں کو توڑ کر مادیت کے پیچھے نہیں لگے، قسموں کو مال ہتھیانے کا ذریعہ مت بنا،
قسموں کے ذریعے مال و دولت کمانے کی اسکیم کو کیا کر دو؟ ختم کر دو۔ اور اللہ رب العزت کا نام لے لے کر اپنی اغراض کو پورا نہ کرو، جھوٹی قسمیں کھاؤ۔ دوسری بات یہ بتائی تھی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، بندوں کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر ان کو توڑو مت۔ اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے جو اللہ کا نام لے کے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، جو قسمیں کھا کے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، جو وعدے کر کے اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اس کے لیے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت سخت عذاب کی وعید بتائی۔ آیت نمبر 96 میں یہ رب عرض کر رہا ہوں، مناسبت ہر دو آیتوں میں تعلق ہوتا ہے، تو اس کو رب بین الآیات میں کہتے ہیں، مناسبت کہتے ہیں، جوڑ کہتے ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جن مالوں کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، تو جتنا بھی ہم مال جمع کر لیں، جتنی قسمیں کھا کے لوگوں کو دھوکہ دے کے مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، وہ بھی کچھ تمہارے پاس ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ ماں کے بارے میں معالم العرفان کے دروس قرآن میں، رقیقۃ الجنان بھی فہم القرآن میں، تفسیر ابن کثیر میں، احکام القرآن میں، روح المعانی میں، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ ماں عام ہے، اور ماں عام کا مطلب عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اس میں صرف پیسے یا نقدی یا ہزاروں کے لاکھوں کے کروڑوں کے روپے مراد نہیں، بلکہ ماں میں وہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ مثلا انسان کی زندگی اس لفظ ماں میں ہے، اس کی صحت اس ماں میں ہے، مال و دولت اس ماں کے اندر موجود ہے، اور لفظ ماں بتا رہا ہے کہ جو جتنی زمین اور پلاٹوں کے آپ مالک بن جائیں، جتنی کوٹھیاں اور بنگلوں کے آپ مالک بن جائیں، باغات اور کھیتیوں کے مالک بن جائیں، کارخانے اور فیکٹریوں، کئی دکانوں کے، پوری پوری مارکیٹوں کے مالک بن جائیں، پوری پورا سٹی آپ کے نام پہ ہو جائے، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، وہ مال ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، آگ لگ جائے گی، یا آپ ختم ہو کے دنیا سے چلے جاؤ۔ جب مال ختم ہو جائے گا، جتنی چیزیں شمار کروائی وہ چیزیں شمار کروائی وہ ختم ہو جائے گی، آپ ختم ہو کے دنیا سے چلے جائیں۔ تو اس فانی کام کے لیے ہم کتنی بڑی قسمیں کھائیں اور کتنے وعدے اور ارادے کریں اور وعدہ خلافی کریں، یہ کون سی کمال کی بات؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ جمع ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العزت کے پاس کیا موجود ہے؟ آدمی کا ایمان ہے، وہ باقی رہنے والا، نیکی ہے وہ باقی رہنے والی، وہ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جو آپ نے نمازیں پڑھ لی، تلاوت کر لی، ذکر کر لیا اور خیر خیرات کر دی، اللہ کے نام پہ اپنی جان اپنا مال آپ نے لٹا دیا، دنیا والے جتنے تانے دے دے لیکن وہ کوئی ختم، تو اللہ کے جمع ہوگا۔ جیسے ایک آدمی نے جماعت میں 4 مہینے لگا دی، اب وہ نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ کے ہاں اس کے 4 مہینے، اس میں کتنی اس نے نمازیں پڑھی، روز نماز پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، اشراق پڑھتا ہوگا، چاش پڑھتا ہوگا، اوابین پڑھتا ہوگا، تحیت المسجد پڑھتا ہوگا، روز تحیت الوضو پڑھتا ہوگا، صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوگا، صلاۃ الشکر پڑھتا ہوگا، ایک کونے میں بیٹھ کے کتنی تلاوت، ذکر اور لمبی لمبی دعائیں مانگی ہوگی، کتنے لوگوں کو اس نے دین کی طرف دعوت دی ہوگی، لوگوں کو بلایا ہوگا، مراقبہ محاسبہ اس نے کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کیا ہو گئی؟ ایسے طہارت، اندر کی پاکیزگی، کسی مسلمان کے بارے میں اندر میل نہ بھرا ہوا ہو، یہ طہارت بھی اللہ کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی۔ باطن میں جو پاکیزگی ہے کہ باوضو رہتا تھا، معطر رہتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، ہر نماز سے پہلے مسواک کی پابندی کرتا تھا،
کھانے کے بعد مسواک کرتا تھا، سونے سے پہلے مسواک کرتا تھا، جیسے ہی بیدار ہوتا تو مسواک کیا کرتا تھا، جب اس کو اسمیل محسوس ہوتی، بو محسوس ہوتی یا دانتوں میں سردی محسوس ہوتی فوراً مسواک کیا کرتا تھا۔ کہ جتنی طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یہ سب اللہ کے ہاں۔ اسی طرح جو اخلاص ہے، جو تواضع اور عاجزی کرتا تھا اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے، بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر، تو یہ عاجزی بھی اللہ کیا ہو۔ اور اس نے اللہ کے نام پر جو مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، کتنے لوگ ہوتے چھپ کے ایک ایک حافظ کا خرچہ اٹھاتے ہیں، گھروں میں شہر میں آتے ہیں، پھر ایک حافظ پہ کتنے پیسے لگیں گے، 5 سال کا کتنے لگیں گے، میری رسید کارڈ حافظ کو مارنا۔ اب وہ حافظ بن گیا، حافظ کو تھوڑی مطلب میرے نام سے کتنے لوگ کیا کیا دے کر چلے گئے۔ اب جس نے دے دیا جمع، وہ اللہ کے ہاں جمع ہو۔ اب وہ جتنے مصلی سنائے گا، تراویح میں ختم قرآن کرے گا، قاری بنے گا، لوگوں کو قرآن پڑھائے گا، اور جتنا قرآن پڑھے گا، قرآن کا عامل بنے گا، عالم بنے گا، نشر و اشاعت کرے گا، قرآن کا داعی بنے گا، قرآن کا محب بنے گا، لوگوں کو قرآن کا محبوب بنائے گا۔ یہ جس نے اس کا خرچہ اٹھایا، اللہ اس کے کھاتے میں سارا اجر اس کو بھی دیتا ہے، اس کو بھی دے گا، اس کو بھی عطا ہے۔ تو کسی نے کنواں کھدوا دیا، کہیں پانی کی شارٹیج تھی، کنواں کھدوا دیا، ساری بستی والے یہاں سے پانی حاصل کریں، تو جب تک وہ کنواں موجود رہے گا اللہ رب العزت اس کو عطا۔ اب مکہ مکرمہ میں کیا حال تھا، جب خلیفہ ہارون رشید اور زبیدہ تھی، تو زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ مجھے اجازت دے، انہوں نے کہا اجازت، کہاں کا لوگ مان لگا تھا، تو اس نے معماروں کو، انجینئروں کو، کاریگروں کو بلایا، تو واٹر بورڈ کے ماہر تھے، ان سے کہا مجھے ہر گھر میں پانی چاہیے، وہاں پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا تھا، تو اللہ رب العزت نے نہر زبیدہ کی برکت سے مکے کی ہر گلی میں، ہر گھر میں پانی پہنچا۔ اب وہ تو چلی گئی دنیا سے، تو ماں عندکم ینفد، جو دنیا میں جمع کر کے پوٹلیاں بنا کے مختلف اکاؤنٹ کھول کے پاکستان میں آؤٹ آف کنٹری بھی بنے، کون کا پیسہ آپ کی چھپاتا ہے، تجوریوں میں رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، اور پھر مر کے چلا جاتا ہے۔ ایک جگہ بھی 3 دن ہو گئے، کتنے وفات کو کتنے ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اور پوچھنے کے لیے آئے مجھ سے کہ بیوہ کو گھر سے نکال سکتے ہیں، صرف 3 دن ہوئے جنازے کو بھی دفنائے ہوئے، اس میں مٹی بھی کہ خوش نہیں ہوئی بھائی کی سوال پھر ان کو کہیں اور بھیج دیں، یا کوئی پردہ نہیں ہے، ان کا حکم تو یہی ہے شوہر کے گھر میں عورت کیا کرے، عزت گزارے۔ تو 3 دن ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، 4 دن ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جمع کرا دیا ہوتا تو اللہ کیا اس کو دکھتا ہے، وما عند اللہ بات۔ ہم جو بھی اپنی صلاحیتیں آخرت کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ کبھی فنا، اس کا والی اور وارث کون ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ اس کو بچاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک بکری بھیج رہا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو صدقہ کر دینا۔ روزہ رکھا تھا آپ علیہ السلام نے، اما جانا مغرب میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا بکری بچ گئی ہے، کنے صدقہ کر دیا، اللہ کا تیفا، مگر اس کی جو رسی ہے نا وہ باقی رہ گئی ہے، باقی سب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ نے خرچہ کر دیا نا وہ باقی ہے، اور یہ رسی باقی نہیں ہے، کیونکہ گھر میں رکھی ہوئی۔ کیسا مزاج اس وقت ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھا آپ گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو کچھ سونا چاندی اور کچھ مال و دولت آیا ہوا ہے، وہ میں نے معلوم کروایا تو میں گھر میں رکھا ہوا ہے، تو نبوت اور پیسہ ایک جگہ رات نہیں گزار سکتے، اور آج پیسے نہ ہو تو رات پر ہمیں نیند نہیں، پیسے تو ہے، کسی نے کہا چائے پلاؤ، گھر سے باہر نہیں نکلتے، یہ پیسے۔ مسجد نبوی میں آپ نے رات گزاری،
ایمان بھرا ہوا ہو اور جیبیں مال سے خالی ہو، یہ سکھایا۔ ابھی کیا سکھا رہے ہیں؟ دونوں جیبیں، ہر قسم کی جیبیں بھری ہوئی ہو، ایمان ہو کہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ظاہر ہے یہ آخرت کے لیے جمع کرانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، صابر آدمی کا کام۔ ہم تو صابر اس کو کہتے ہیں کسی کی پٹائی ہو گئی، کسی کو تکلیف ہو گئی تو جناب اس نے چپ کر کے چپ ساتھ لی اور برداشت کر لیا، وہ بھی صبر ہے۔ لیکن ایمان پر ڈٹ جا، خرچہ کر رہا ہے تو اور ساتھ خرچہ کر رہے تو کرتا چلا جائے، اللہ کے لیے کرتا رہے، حکمت خرچ کر رہے کرتا چلا جائے، دعوت و تبلیغ کے کام کر رہے کرتا چلا، جو نیکی اللہ نے توفیق دی کرتا چلا جائے، اس پر جم جانا، اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعت، نیکی پر جمنا، یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ صرف تکلیف پر واویلا نہ کرنا یہ صرف صبر نہیں ہے، نیکی پر جمنا۔ اسی طرح صبر علی المعصیت، گناہوں کا بازار گرم ہے چاروں طرف، جیبوں میں گناہ، گھروں میں گناہ، اندر گناہ، باہر گناہ، گلی محلے میں گناہ، بازار میں گناہ، سب جگہ ہے۔ ان تمام سے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا اور اپنے آپ کو صابر رکھنا اور شیطان کے کسی چکر میں اور جال میں نہ پھنسنا، اس کے کسی دھندے میں نہ پھنسنا، یہ بھی صابر عن المعصیہ۔ یہ کون سا صابر ہے؟ گناہوں سے رکنے والا اس زمانے میں وہ صابر ہے۔ تین صبر کی قسم، صبر علی مصیبت پر صبر کرنا، نیکی پر جمنا، دن چاہے کہ نہ چاہے۔ 6:30 بجے نماز ہو رہی تھی فجر کی، اس وقت کی پہلی صف میں تھا، 5:10 پہ ہو رہی ہے، بولو بھائی، اس وقت بھی پہلی صف میں، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی زور میں، پھر پہلی صف میں تھا، آگ برس رہی ہے زور میں، پھر بھی کس میں؟ پہلی صف۔ بھوک لگی ہوئی ہے پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، نیند آ رہی ہے پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا روز تلاوت کرتا تھا آج بھی تلاوت کرتا، دل نہیں چاہ رہا تھا روز ذکر کرتا تھا آج بھی تیسرا کلمہ درود شریف استغفار آیت کریمہ سبحان اللہ و بحمدہ ساری تسبیحات کو پڑھتا۔ تو ایسے صابروں کے لیے اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور کی ضرورت بدلا دیں گے۔ لام کی تاکید کا، ان کی تاکید، اللہ کو تاکید کی اور قسموں کی ضرورت ہے، بولو بھائی، اصل میں بات یہ کہ دجالی طاقتیں زوروں پر ہے، تو اندر میں بات، بولو بھائی، روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا پیٹ میں چلا گیا، لیکن امام صاحب کا درس زبان سے نکل کے پیٹ دور ہے، دل قریب ہے، ادھر نہیں جاتا، ادھر ہی پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث اندر نہیں اترتا، روٹی بریانی قورمہ فوراً پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے دل میں اتارنا، دل کو بھرنا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم ضرور اللہ کتنی تاکید کر رہے ہیں تاکہ یہ بات کہاں اتر جائے؟ دل میں اتر جائے۔ صبر، جنہوں نے صبر کیا، صبر کی تشریح میں نے عرض کر دی، اجرہم، بدلہ دوں گا ان کو، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اچھے کام کرتے تھے، ایک مطلب نہیں۔ دوسرا مطلب بِأَحْسَنِ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے بدلہ میں اعلیٰ، بڑھیا، بڑا چڑھاتے تھے۔ وہ ایک گناہ کرے تو کتنے 10 گناہ لکھے جاتے ہیں، بولو بھائی، ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک نیکی کرے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کتنی؟ 10 نیکی۔ کتنا اللہ پاک کریم ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، ماں باپ سے زیادہ 70 گنا محبت کر رہا ہے۔ ایک گناہ تو ایک گناہ 10 نہیں لکھے جاتے، ایک نیکی تو 10 نیکیاں۔ اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ 10 میں 10 ہے، اللہ یضاعف لمن یشاء، ہم 10 کو 20 کر دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العزت کسی کو بے حساب ان کا اجر بڑھا دے، کوئی پوچھنے والا 70 دے دے، 700 دے دے، 7000 دے دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بہتر بدلہ ملے گا کیسے؟ اخلاص، بولو بھائی،
جو ابھی درس کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ بولے بھائی میں درس قرآن سن رہا ہوں، کس کے لیے سن رہا ہوں؟ اللہ کے لیے سن رہا ہوں۔ میں اشراق پڑھ رہا ہوں، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، ابھی اللہ توفیق دے گا تو میں نے حدیث شریف سنی ہے، قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، جو ان راتوں میں 2 4 6 8 10 12 20 50 اپنے جتنی توفیق پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب دے گا۔ یہ اللہ نے موقع تھا فرمایا، 2 راتیں ہمارے پاس مسجد موجود، پھر اس کے بعد اگلے سال کا پتہ نہیں۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین مقصد ہوگا، اور اللہ رب العزت کتنا دیں گے؟ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ جس کو روزی دے دے، اجر دے دے، دنیا کا یا آخرت کا انعام دے دے، تو اس کا کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، کیلکولیٹ پرائز سسٹم ہے، لیکن کوئی حساب کتاب جتنا میتھمیٹکس سے ماسٹر بلاسٹر ہو، اللہ رب العزت جس کو انعام دے وہ گر۔ آیت نمبر 97 کا شان نزول یہ ہے، کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی ہر جگہ مردوں کا ذکر ہے، قرآن پاک، اذان میں مرد، امام صاحب اور مرد، خطبہ پڑھنے والے مرد، پیر کو اگر اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے تو عید الاضحیٰ پڑھانے والے پڑھنے والے عورتوں کو عید کی نماز نہیں، خطبہ پڑھنے والے مرد، جہاد کرنے والے مرد، جتنے بڑے بڑے کام ہیں مرد کرتے ہیں، انہی کا ذکر قرآن شریف، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم صنف نازک ہیں لیکن نصف انسان بھی ہے، صنف نازک بھی ہے اور نصف انسان بھی ہے، بلکہ عورتیں مردوں سے بولو بھائی کم ہے، زیادہ زیادہ ہے، تو ہمارا ذکر قرآن شریف۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، بہت ساری جگہوں پر بتایا جو نیک عمل کرے گا، اچھے اچھے کام جو کرے گا، مرد ہو یا عورت، تو ذکر آیا نہیں آیا، شرط یہ وہو مؤمن، دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، کس سے بھرا ہوا؟ فخر کرتے ہندو نے افطار کیا، بھلا ہندو نے روزہ رکھنا ہوگا، اس میں کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کیا ہے، ہندو یہودی نے افطار کیا، اس نے پورا دن مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھا، جا کے ہندو نے مسجد میں کہا مجھے بھی سکھا دو نماز، کلمہ نہیں پڑھا، تو فائدہ ہے؟ وہو مؤمن، اچھے کام کے لیے کیا شرط ہے میرے دوستوں؟ ایمان شرط ہے۔ قرآن شریف کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے، ورنہ مولوی بہت سخت ہوتے ہیں، ہماری مرضی قرآن میں آیت نمبر 97 وَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم بسر کرائیں گے، کیا ترجمہ؟ بسر کرائیں گے حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوٹوں کی بارش ہوگی، کیا ہوگی؟ بہت راحت اور آرام ملے گا، لائٹ بھی جائے گی، پانی کی شارٹیج نہیں ہوگی، گیس کی شارٹیج نہیں ہوگی، گرمی اور حفظ اس کو نہیں ستائے گی، نہیں نہیں نہیں، یہ مطلب ہے۔ حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو فرائض پر چلنے کی توفیق، یہ بات ہے۔ اللہ رب العزت اس کو قرآن شریف کی تلاوت کی، یہ بات ہے۔ میں بھی سوچوں آپ کی رمضان المبارک گزر گیا، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، 70 دن تقریباً ہونے والے ہیں، ہم نے کتنا قرآن پڑھا؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، دعوت دینا، اچھی بات سننا، اچھی بات منہ سے نکالنا، اچھی بات کو دیکھنا، یہ حیات طیبہ۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ دل ایمان سے بھرا ہوا ہو اور ذکر زبان پر کیا جاری ہے؟ ذکر جاری، یہ حیات طیبہ۔ حیات طیبہ مسلم شریف نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح، تین نشانی بتائی کہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ قد افلح من اسلم،
وَرَزَقَهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی حقیقت حاصل ہو. بھائی پاسپورٹ پہ تو ہم کیا ہے؟ CNIC میں کیا ہے؟ مسلمان ہے. پاکستان میں کون رہتے ہیں؟ مسلمان. کراچی میں کون مسلمان؟ لیکن اسلام کیسا ہے؟ وہ ہمارے اسلامی ارکان سے لگ پتہ جاتا ہے کہ اسلام کیسا ہے. نمازوں کا، روزوں کا، تلاوت کا، حج عمرے کا، اعمال کا، فرائض واجبات کا کیا حال ہے، اسلام کا پتہ چلتا ہے. تو اسلام کی حقیقت حاصل حدیث شریف میں فرمایا، بخاری کی روایت، لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. اس قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا اسلام نہیں رہے گا، صرف نام رہے گا. تو وہ آئے گا یا وہ وقت آ چکا؟ بولو بھائی. قرآن نہیں رہے گا، نقوش رہیں گے، عمل کرنے والے، تلاوت کرنے والے بہت کم ہو جائیں گے. آ چکا یا آنے والا ہے؟ بولو بھائی. آ چکا. حیات طیبہ اور اس کو کفاف روزی ملے. کیا ملے؟ کفاف روزی ملے. کفاف روزی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کا گزارا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ آدمی کا گزارا ہو جائے. اس کو کفاف کہتے ہیں. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. اور جو اللہ نے دیا صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار. یہ حیات طیبہ. کتنی نشانی بتائی؟ قد افلح من اسلم. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی حقیقت، اسلام کا نور دل میں بھر گیا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، وہو علی نور من ربہ. جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے، اس پہ وہ بولو بھائی چلتا چلا. اس کو کسی اندھیرے میں نفس، شیطان یا کوئی انسان تھکے، کیونکہ اس کو نور کس نے دیا؟ یہ ہے اسلام کے. وَرَزَقَهُ كَفَافًا. اور جو ضرورت کی روزی اللہ اس کو دے رہا ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. اور صبر شکر کیا ہے؟ قناعت کر کے بیٹھ گیا. فرمایا کہ حیات طیبہ ہے. جب نماز پڑھے گا، اعمال کرے گا، تو اس کو روحانی سکون ملے گا. کیا ملے گا؟ ایک عرب آئے تشریف لائے بلورستان. اساتذہ صاحب تھے. حرم شریف کا رہنے والا کہہ رہا ہے، یا شیخ ظننت کأنی دخلت الحرم. مجھے وہ سکون مل رہا ہے جو حرم شریف میں داخل ہوتے وقت سکون ملا تھا، وہ نیو ٹاؤن مسجد میں داخل ہوئے سکون ملا. سبحان اللہ. سکون پیسوں سے، لگژری چیزوں سے خریدا نہیں جا سکتا. سکون روحانی اعمال کے ذریعے خریدا جا سکتا. تو حیات طیبہ کا مطلب روحانی سکون. یہ مطلب نہیں کہ آدمی کو پریشانی نہ ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان بوستان لکھی. فرماتے ہیں ایک آدمی کو چیتے نے زخمی کر دیا. وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. ایک صاحب نے کہا مجھے زخمی کر دیا اور تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اس نے کیا کہا؟ بمصیبت گرفتار آمدم نہ بمعصیت. میں مصیبت میں تو ہوں لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوں. تو کیا ادا کر رہا ہوں؟ بھائی پہلے چیتے نے زخمی کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جو کچھ کیا چیتے نے کیا. اب میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اگر معصیت کی وجہ سے زخم آتا تو میں کیا کروں؟ سبحان اللہ. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کے. اور ایسی تفسیر ہے کہ ساری دنیا کے مفسرین نے تفسیریں لکھی یا جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں، کوئی آیت دیکھتے ہیں تو تفسیر اور ترجمہ وہاں سے. سبحان اللہ. جیل میں بیٹھ کے آدمی کیا کرتا ہے؟
روز مالٹا کی جیل میں انگریزوں نے بند کیا تھا تو اسیر مالٹا روز 10 سپاروں کی تلاوت جیل میں کرتے ہیں. کتنے؟ ہزاروں دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور اذان کے فوری بعد جماعت سے نماز پڑھیں. جمعہ کا دن آتا تھا، اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے ہاتھ میں دروازے تک آنا، جمعے کی تیاری کرنا، آگے دروازہ کھلنا، مسجد میں پہنچانا نہ پہنچانا کس کے ہاتھ میں؟ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے اتنے خوش ہیں؟ فرمایا الحمدللہ مصیبت گرفتار بمعصیت، اللہ کا شکر ہے میں مصیبت میں تو ہوں لیکن میں اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوں، تو میرے دل میں سکون ہوں. کیا ہے یہ؟ حیات طیبہ. دنیا کے لوگ حکمرانوں سے شروع کرتے ہیں. حکمران جو کرسی کے بھوکے ہوتے تھے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، نہ اللہ کا تعلق ملا، نہ انسانیت کی ہمدردی اور خدمت خلق کا جذبہ ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ چاروں طرف راستے میں چل رہے اے سی، گھر پہنچے اے سی، دفتر پہنچے اے سی، اسمبلی میں پہنچے اے سی، لیکن قبر میں جائیں گے تو ایسی تیسی ہوگی نہیں ہوگی. کیوں؟ نہ اللہ کا تعلق ان کو ملا، فرائض وہ نہیں جانتے، فرائض احکامات اسلام قرآن حدیث تو ان کا کام ہے اپنی سیٹ بچانا، کرسی بچانا. ان کو نہیں پتا اللہ رسول کا کیا ہوگا. تو ان کی آسائشوں کو دیکھ کے حیات طیبہ وہ نہیں ہے. کیا بنگلہ ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کیا پروٹوکول ہے، کیا حلقہ احباب ہے، کتنے لوگ سلام سلوٹ کر رہے ہیں. تو کیا فرمایا یہ حیات خبیثہ ہے. کیا ہے؟ حیات خبیثہ. یہ حیات طیبہ نہیں ہے. حیات طیبہ کی تشریح میں نے عرض کر دی. ایمان عمل والی زندگی گزارتا رہے، قلبی سکون اور روز بروز اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جائے، اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جائے، دنیا سے دور ہوتا چلا جائے، یہ حیات طیبہ. اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. کہ جو مرد ہو یا عورت، ذکر آیا نیک عمل کرتا رہے گا، ایمان والی زندگی گزارے گا عمل والی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. جنت کی زندگی کیا ہے؟ کہ جہاں زندگی ہے تو اس کے بعد موت نہیں ہے، صحت ہے تو اس کے بعد بیماری، مالداری ہے اس کے بعد فقر نہیں، سکون کی دولت ہے تو اس کے بعد بے سکونی نہیں ہے، خوشی ہے تو اس کے بعد بے سکونی نہیں ہے، خوشی ہے تو اس کے بعد غم نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ساری نعمتیں ہیں، وہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں نصیب کرتا ہے. یہی مانگنے کا موقع ہے، آدمی مانگتا چلا جائے. ہمیں تو دینا نہیں، دینے والی ذات کون ہے؟ وہ تو تعلیم صادق کو دیکھتی ہے کہ دل سے یقین سے پڑھتا. یہ حیات طیبہ اصل وہ وہاں ملے گی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور بدلہ دیں گے. پھر فرمایا ضرور بھی ضرور اجرہم، ان کا اجر، ان کا انعام، ان کا ثواب بِأَحْسَنِ، اچھا بدلہ ہم دیں گے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگلی آیت جب آدمی قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتا ہے تو جیسے آپ نماز کا ارادہ کریں، صدقے کا ارادہ کریں کہ 100 روپے صدقہ ڈالتا ہوں، تو یاد رہتا ہے یا بھول جاتے ہیں؟ بولو بھائی، اکثر بھول جاتے ہیں. کیا کہتا ہے یار آج میں اتنے پارے تلاوت کروں گا، تو بیچ میں شیطان آتا ہے. شیطان تو فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے نا تو ایک دم شروع نہیں کیجیے گا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ طلب. کیا طلب کیجیے؟ اللہ کی پناہ. وہ روڑے اٹھ آئے گا. نیکی کرنے کے لیے اگر کوئی بیچ میں دشمن ہے تو کون ہے؟ شیطان ہے. کون ہے؟ وہ ہمیں نیکی نہیں کرتا. تو شیطان کو بھگانے کے لیے کیا ہے؟ یہ الفاظ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور مشہور اعوذ باللہ من الشیطان. اللہ کی پناہ.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر فقہا فرماتے ہیں جب نماز شروع کریں تو پہلی رکعت میں تعوذ، اعوذ باللہ کا تعوذ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور استعاذہ بھی کہتے ہیں، اور اعوذ باللہ بھی کہتے ہیں، تین نام ہے اس کے۔ یہ اور تسمیہ جس کو ہم بسم اللہ کہتے ہیں یہ پڑھنا سنت ہے۔ کیا ہے میرے دوست؟ پہلی رکعت جب بھی پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد ہر سورہ فاتحہ سے پہلے، سورت سے نہیں، سورت سے پہلے نہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، ہر دفعہ شیطان کو بگانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم حنفی المسلک ہے تو ہم اسی کے ذمہ دار ہیں کہ پہلی رکعت میں تعوذ پڑھیں گے اور ہر فاتحہ سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ تسمیہ۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کو بتایا، بسم اللہ کا بھی حکم دیا۔ پہلے شیطان سے پناہ مانگ، بیت الخلا جا رہے ہیں الٹے پیر سے جائیں، سر پہ ٹوپی، کپڑا، رومال کچھ بھی ہو، پیر میں جوتی ہو، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مہربان کریں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اسی طریقے سے جب بھی شیطان حملہ کرے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ یہ ایمان والوں کی نشانی قرآن پاک میں بتائی کہ جب بھی شیطان حملہ کرتا ہے فوراً جس کی پناہ میں آتے ہیں، ہماری حفاظت کی حفاظت گار پناہ کا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو جگہ جگہ ہمیں بتایا کہ ہم شیطان سے پناہ مانگیں، پھر اللہ کا نام بھی لیں۔ جیسے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعد اللہ ربنا توکلنا۔ ولجنا کا مطلب اے اللہ تیرے نام سے گھر میں جا رہا ہوں۔ ہمیں مکہ مسجد سے اپنے گھروں تک کون پہنچائے گا؟ تو اللہ کو بھولنا چاہیے نہیں۔ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو کس کے بھروسے پہ نکلیں گے؟ نام کس کا لیں گے؟ تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اب جب سواری پر سوار ہو رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے ہم نے وہ اندر سوار ہونے کا ڈنڈا پکڑا، سیدھا پیر رکھا اور بسم اللہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ پھر جب سیٹ کے پاس گئے بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ، بیٹھ کے الحمدللہ پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھ کے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب جب ٹھوکر آئی، جب پایا، جس کو اسپیڈ بریکر کہتے ہیں، اسپیڈ بریکر آیا، وہ کیا آیا نہیں بلکہ پڑھنا بسم اللہ۔ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ، یہ حکم ہے۔ اب جب اتر رہے تو بسم اللہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے اللہ آپ نے منزل مقصود تک پہنچایا، اپنے سواری سے نیچے اتر رہا ہوں، ایسا نہ پیر رکھوں اور سیوریج کی لائن کھلی ہوئی ہو، پتہ چلے بندہ بس میں تو تھا لیکن زمین پہ نہیں ہے، کہاں چلا گیا؟ گٹر لائن۔ اس لیے موبائل میں دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ جا رہے ہیں، سیدھا موبائل سمیت کہاں چلے گئے؟ گٹر۔ اس لیے بھائی اچھی بھی ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سارا معاملہ کھلا کھلا ہوتا ہے، تو گٹر کے ڈھکن بھی کھلا کھلا ہوتے ہیں۔ اپنا خیال خود کرنا چاہیے۔ مسجد کا ہماری ناک کی سیدھ میں کتنے لوگ اس نالے میں گر گئے، گاڑی سمیت چلے گئے۔ اللہ ہم سب کی بسم اللہ پڑھیں گے اللہ بچائے گا۔ آپ اللہ کا نام لیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ہمارے شیخ الحدیث کہتے ہیں اللہ رب العزت ہر بلا مصیبت سے بچائے اور ہر خیر اور برکت عطا فرمائے۔ کیا پڑھیں؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 19 حروف ہیں۔ جہنم میں جو فرشتے ہیں داروغے وہ 19 ہیں، وہ یہ پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کی دوزخ سے حفاظت کرے گا۔ بسم اللہ معمولی بات ہے۔ ایک وزیر مشرک، بیوی مشرک، بادشاہ مشرک، بیٹی موافق۔ سناؤں یا بند کر دوں؟ آپ سوال ہو گئے تو لوگ سے زیادہ بات کرو بھائی اللہ جگہ۔ بادشاہ نے کہا ایک ہی طریقہ بیٹی کو مارنے کے لیے، راستہ بتاتے ہیں کسی کو پھنسانے کا۔ تو کہا یہ میرے پاس سونے کا سیٹ ہے، یہ بیٹی کے پاس رکھ لے، جب رات کو سوئے تو نکال لے، پھینک دینا کہیں دور۔
تو جیسے ہی اس کی عادت تھی اس بیٹی کی کہ جو بھی چیز لیتی پڑتی بسم اللہ، پانی پی رہی کیا بسم اللہ، کھانا کھائیں تو آپ علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ آیا، حضرت اقرا صحابی فرماتے میں کھانا ایسے ہی کھا رہا تھا تو میں یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے، یعنی کیا پڑھ بسم اللہ، بسم اللہ اللہ کا نام لو۔ کپڑے پہن رہے ہیں بسم اللہ پڑھ لیا نا، اب جب ہم کپڑے اتاریں گے تو شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان ہمارے سامنے ہمارا مذاق اڑاتا۔ تو بسم اللہ پڑھنا کچھ مشکل ہے، لیکن ہمیں پڑھنے نہیں دیتا کون؟ شیطان بلا دیتا ہے۔ بسم اللہ تو سب کو یاد ہے۔ تو جیسے ہی وہ کہا بیٹی یہ ہار کا سیٹ ہے، سونے کا سنبھال کے رکھنا ورنہ تیری گردن ہو جائے گا، بسم اللہ۔ لیتی بیٹی نے کیا کہا بسم اللہ اور رکھ لیا۔ باپ نے دیکھا رات کو وہ گہری نیند سو رہی ہے، وہ ہار کا سیٹ اٹھایا سونے کا اور جا کے دریا میں ڈالا۔ اگلے دن جب دوپہر کا کھانا تھا، باپ نے کہا اس کا تو آخری کھانا ہے، اس کے بعد کھانا ہے یا یہاں سے جانا ہے، تو چلو مچھلی خرید کے مچھلی لے کر آیا۔ باپ نے کہا مچھلی بناؤ، اس کو کاٹو، اس کو بناؤ، دوپہر کو کھانا ساتھ کھائیں گے۔ مطلب ہار تو پھینک دیا، اب اس کو یہاں سے مار کے نا کہ ہار ہے نہیں، چلو اس کو جلاد کر دے گا، اس کو کچھ رکھتا ہے دار کر رکھتا ہے۔ اس نے جیسی مچھلی کو جمع کیا کاٹا تو اس میں سے ہار نکلی، تو جیسی پھینکا تو کس کے منہ میں گیا؟ مچھلی کی۔ وہ مچھلی اس کے گھر تک کس نے پہنچائی؟ یہ کمال سارا کیا پڑھنے کا؟ بسم اللہ۔ وہ لے کے دوبارہ دوپہر کا کھانا کھایا، اب سب وزیروں کو لے کر آ گیا، سب وزیر تو خود کا سب کارندوں کو چمچوں کو لایا، وہ دے دو ورنہ چلو۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے دے دی۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ۔ طفل غنچہ کی چمن میں آج بسم اللہ ہے، طفل غنچہ کی چمن میں آج بسم اللہ ہے، جس طرف دیکھو اس طرف اللہ ہی اللہ۔ تو اللہ کا نام ہم نہیں بھولیں، اللہ کو بھول کے کوئی بات نہیں کریں۔ جب تلاوت کریں قرآن پاک کی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفراللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ عافیت، قبولیت، خوشیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبولیت کے ساتھ، ایمان کی لبریزی کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ قربانیوں کے جانور پر چوری پھیرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے احکامات ہیں، خصوصاً اعمال ہے، روزہ رکھنا اور شب قدر کا ثواب پانا، نوافل پڑھ کر، اے اللہ تکبیر تشریق پڑھنا، ہر فرض نماز میں حاضری دینا، اے اللہ سب کو آسان کے نصیب۔ کسی مسلمان کو اللہ محروم نہ ہو۔ جتنے بیماران ہیں، خصوصاً شاہد معروف صاحب مسجد اعلیٰ کے سابق صدر دل کے حادثے ہیں، دعا فرمائے اللہ کو شفا عطا فرمائے، صحت اور تندرستی نصیب کرنا۔ اے اللہ ہمیں ہر معذوری، ہر بیماری، ہر محتاجی، ہر ٹینشن، ڈپریشن سے ہماری حفاظت کرنا۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔